ایک دفعہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک نبینے صحابی عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ عنہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت کے اندر حاضر ہوئے۔ نبینے ہیں، آنکھوں سے کچھ نظر نہیں آتا، تو کہنے لگے کہ اللہ کے نبی، میں نبینا ہوں، آنکھوں سے نظر نہیں آتا، میں مسجد تک آ نہیں سکتا، میری رہنمائی کے لیے کوئی موجود نہیں جو مجھے مسجد تک لے کے آئے، کیا میں اپنے گھر کے اندر نماز پڑھ سکتا ہوں؟ آپ مجھے اپنے گھر کے اندر نماز پڑھنے کی رخصت دے دیں کہ میں گھر کے اندر ہی نماز پڑھ لیا کروں۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے سوچا کہ چلو نبینا صحابی ہے، خیر ہے، کوئی بات نہیں، گھر کے اندر نماز پڑھ لیا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بات نہیں عبداللہ، تو گھر کے اندر نماز پڑھ لیا کر۔ عبداللہ بن مکتوم نے جب اپنا چہرہ دوسری جانب پھیرا، اپنے منہ کو موڑا، تو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے آواز دی عبداللہ، تو کہا جی اللہ کے نبی کیا حکم؟ فرمایا تو اندھا ہے، بہرا تو نہیں نا؟ تجھے سنائی تو دیتا ہے نا، دکھائی نہیں دیتا؟ فرمایا جی اللہ کے نبی میں اندھا ہوں، بہرا تو نہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ عبداللہ، جب بھی تو اذان کی آواز کو سنے، جب بھی تو اذان کی آواز کو سنے تو تم مسجد تک پہنچ جا، چاہے تجھے گھٹنوں کے بل بھی مسجد کے اندر آنا پڑے۔ اور جانتے ہیں عبداللہ بن مکتوم کا گھر کہاں تھا؟ عبداللہ بن مکتوم کے گھر اور مسجد نبوی کے درمیان ایک جنگل پڑتا تھا، اس جنگل سے گزر کر نماز کے لیے آتے۔ اللہ کے نبی نے گھر کے اندر نماز پڑھنے کی رخصت نہیں دی، حالانکہ اندھے ہیں، نبینے ہیں، آنکھوں سے نظر نہیں آتا، اتنی سختی کے ساتھ۔ اور ایک اللہ کے نبی کی حدیث یاد آئی، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ، میرا دل کرتا ہے کہ میں لکڑیاں اکٹھی کرنے کا حکم دوں، جب لکڑیوں کو اکٹھا کر لیا جائے پھر میرا دل کرتا ہے کہ میں کسی ایک بندے کو حکم دوں کہ وہ اذان کہے، جب اذان کہہ لی جائے پھر میرا دل کرتا ہے کہ میں کسی بندے کو حکم دوں کہ وہ جماعت کروائے، امامت کروائے، اور میرا دل کرتا ہے کہ میں نکل جاؤں ان لوگوں کے گھروں کی طرف کہ جو لوگ گھروں کے اندر نماز پڑھتے ہیں مسجد کے اندر نہیں پہنچتے، اور میں ان لوگوں کے گھروں کو جلا دوں، اتنی سختی کے ساتھ۔ میرے بھائیوں، مسجدیں کیوں بنائی جاتی ہیں؟ تاکہ ان کے اندر نماز پڑھی جائے۔ اللہ کا گھر کیوں تعمیر کیا جاتا ہے؟ اگر گھر ہی کے اندر نماز پڑھنے کی رخصت ہوتی تو یہ مسجدیں کیوں بنی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں مسجدیں تعمیر کی؟ اگر گھر کے اندر مرد کی نماز پڑھنا جائز ہوتی، اتنی سخت وعید، فرمایا کہ میں ان لوگوں کے گھروں کو جلا دوں کہ جو لوگ نماز کے لیے نہیں آتے، گھروں کے اندر نماز پڑھتے ہیں۔ اور سوچئے کہ جو بندہ مسجد کے اندر نماز پڑھنے نہیں آتا، اتنی سختی ہے اس کے لیے، اور جو بندہ نماز کو پڑھتا ہی نہیں، نماز کو چھوڑ دیتا ہے، اس بندے کے لیے کیا؟ اور وہ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا تھا نا، یہ دیکھیے نا، آج کل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ایک مسجد سے بندہ نکلے دوسری مسجد کے اندر جائے، وہ اس سے بھی عالی شان، اس سے بھی زیادہ خوبصورت، اور اس دور کے اندر مسجد کئی کئی دور تک مسجدیں موجود تھیں، اتنی دور کا لوگ سفر کر کے آدھا گھنٹہ پہلے نکلتے نماز کے لیے، مسجد کے اندر پہنچتے۔ لیکن آج تو بندہ ایک مسجد سے نکلے، تھوڑی سی آگے جائے، آگے ایک اور مسجد موجود ہے، ہم پھر بھی مسجد کے اندر نہ جائیں، پھر بھی گھروں کے اندر نماز پڑھیں۔ کئی بندے تو ایسے دیکھے ہیں گھر کے ساتھ مسجد ہے، اللہ رب العزت توفیق ہی نہیں دے رہے کہ اپنے گھر سے اٹھ کر مسجد کے اندر آ کر نماز پڑھے، ساتھ مسجد ہے، اذان کی آواز بھی آتی ہے، لیکن پھر بھی نماز کے لیے نہیں آتے۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا تھا نا، مسجد تو بنا لی شبر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا لی شبر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں سے نمازی